دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین آپ کی خدمت میں اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کر حاضر ہوں۔ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، کامنٹ بھی دیں۔ آج تقریباً سبھی اخبارات نے جنسی استحصال می ٹو مہم کو صفحے اول پر جگہ دی ہے، جبکہ بھلائی اسٹیل پلانٹ میں دھماکے کی خبر بھی صفحے اول پر نظر آتی ہے۔ حیدرآباد کے روزنامہ سیاست نے آندھرا پردیش اڑیسہ کو طوفان تتلی کا خطرہ، سخت چوکسی کو لیڈ بنایا ہے۔ احتیاط کے طور پر شیلٹر ہومز کا قیام اور 300 کشتیاں متحرک کی گئی ہیں۔ مرکزی وزیر ایم جے اکبر کو 2 خاتون صحافیوں نے جنسی استحصال کے لیے مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ سنسکاری آلوک ناتھ پر بھی ایک سیریل اداکارہ نے آبروریزی کا الزام عائد کیا ہے۔ روزنامہ سیاست نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سعودی عرب حکومت کے بارے میں دیے گئے ایک بیان پر اپنا اداریہ لکھا ہے، جس میں ٹرمپ کی اقوام متحدہ کی تقریر کو عالمی برادری نے مذاق خیز قرار دیا ہے، جبکہ سعودی عرب کے بارے میں ان کا بیان تکبرانہ ہے۔ اخبار کے مطابق محمد بن سلمان نے اپنے اختیارات میں کئی اہم اقدامات کیے ہیں اور اصلاحات بھی کر رہے ہیں، اور ان کی تعریف اور تقدیر بھی ہو رہی ہے۔ سلمان نے اپنا بیان امریکہ کو دو ٹوک جواب دیا ہے۔ ان کا سعودی 2030 ویژن نوجوانوں میں جوش و جذبے کو فروغ دے رہا ہے۔ بلا شبہ سعودی عرب ایک طاقت ہے اور امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات معاشی اور سلامتی تعاون کے بنیادی خطوط پر قائم و برقرار ہیں۔ یہی بنیاد دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر مضبوط بناتی ہے۔ ملکوں کے داخلی حالات بدلتے اور بگڑتے مناظر تو بڑھتے ہیں، اس کو عجیب سی روایت کے تناظر میں دیکھنا مناسب نہیں۔ سعودی صحافی خشوگی کے اغوا اور قتل سے متعلق رپورٹیں من گھڑت۔ واشنگٹن میں سعودی سفیر خالد بن سلمان نے ایک بیان میں اسے من گھڑت قرار دیا ہے۔ حیدرآباد کے روزنامہ منصف نے راہل گاندھی کے بیان وزیر اعظم عوام کے نہیں امبانی کے چوکیدار کو لیڈ خبر بنایا ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی کے استعفی دینے کی خبر بھی فرنٹ پر ہے۔ پاکستانی جاسوس نشانت اگروال کے بارے میں اے ٹی ایس نے کہا کہ حساس کام پر مقرر ہونے کے باوجود وہ انٹرنیٹ کے تعلق سے لاپرواہ تھا۔ اسے 3 دن کا ٹرانزٹ ریمانڈ دیا گیا ہے۔ منصف کا اداریہ حقیقت سے فرار کب تک کے عنوان سے شائع ہوا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ حقائق کو جھٹلاتے ہوئے، اپنی مرضی کے مطابق اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے اپنی کامیابی کی دعوے داری برابر خود کو دھوکہ دینا ہے، جو کہ آج بھارتیہ جنتا پارٹی کا طریقہ بن گیا ہے۔ اخبار کا کہنا ہے کہ اب ہندوستانی عوام اور ووٹر جاگ گئے ہیں۔ وہ سچ اور سراب میں فرق کر سکتا ہے، اور اگر وہ سخت تخت پر بیٹھا سکتا ہے تو اتارنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ روزنامہ اردو ٹائمز نے معاشی حالات سے عوام مایوس، روزگار کے مواقع کم ہونے سے عوام پریشان، ریزرو بینک کا سروے کو شہ سرخی بنایا ہے۔ دلیپ کمار کی طبیعت میں بہتری کو سنگل کالم میں شائع کیا گیا ہے۔ وارانسی کی خبر میں بتایا گیا ہے کہ گجراتی مودی بنارس چھوڑو کے پوسٹر یو پی ایکتا منچ نے جگہ جگہ لگائے ہیں، اور یو پی بہار کے باشندوں پر ہو رہے حملوں کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ گجرات سے اتر بھارتیوں کے خلاف ہنوز جاری صدرات نافذ کرنے کا مطالبہ، وزیر اعلیٰ روپانی نے الٹا کانگریس کو تشدد کے لیے ذمہ دار قرار دیا۔ روزنامہ اردو ٹائمز نے گجرات سے اتر بھارتیوں کے انخلا پر اتر بھارتی اور ترک گجرات کے عنوان سے اداریہ لکھا ہے۔ کبھی مسلمان تو کبھی اتر بھارتی نشانے پر آ جاتے ہیں۔ شمالی ہند کے وہ شہری ہیں جو روٹی کی تلاش میں دوسری ریاستوں کی طرف نکل جاتے ہیں تاکہ اپنے خاندان کا پیٹ پال سکیں، لیکن
شدت پسند انہیں چین سے نہیں رہنے دیتے ہیں۔ اب تک 20,000 اتر بھارتی وطن لوٹ گئے ہیں۔ روزگار فراہم یہ سربراہوں کی ذمہ داری ہے کہ مقامی و علاقائی طور پر انہیں روزگار فراہم کریں، لیکن انہیں گجرات سے باہر نکالنا بھی ملک سے غداری سے مترادف ہے۔ اس پس منظر میں مہاراشٹر کانگریس صدر اور سابق وزیر اعلیٰ اشوک چوہان نے کہا ہے کہ ممبئی اور مہاراشٹر سب کے لیے ہے۔ کچھ لوگ مراٹھا اور غیر مراٹھی کا کارڈ کھیل کر سیاسی کھیل کھیلتے ہیں۔ امام احمد رضا خان کے 7 سالہ عرس پر بریلی کا نام بریلی شریف رکھنے کا مطالبہ اور حکومت سے ڈاک ٹکٹ جاری کرنے کی اپیل کی رضا اکیڈمی نے کی ہے۔ اقوام متحدہ میں ٹرمپ کی جگ ہنسائی کے عنوان سے انقلاب کے ادارتی صفحے پر پرویز حفیظ کا مضمون شائع ہوا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جنرل اسمبلی میں صدر امریکہ کی تقریر کے 2 دن قبل CNN نے کہہ دیا تھا کہ اقوام متحدہ میں ٹرمپ کی عالمی بے وقتی بے نقاب ہو جائے گی۔ وہی ہوا اور دنیا نے دیکھا کہ صدر امریکہ کے پہلے جملے پر کہہ کر ابھرے اور ان کا خوب مذاق اڑایا گیا۔ پس منظر میں صحافی راجدیپ سردیسائی کا بیان شائع ہوا ہے کہ حساس معلومات لیک کرنے کے الزام میں گرفتار ہونے والے انجینئر نشانت اگروال اگر وہ نشاد علی ہوتا تو کیا ہوتا؟ دائیں بازو کی فوج حملہ ور ہو گئی ہوتی۔ عالمی خبروں میں اسرائیلی وزیر اعظم کا غزہ میں جنگ مسلط کرنے کی دھمکی، فلسطینیوں پر جاری مظالم کے خلاف ہالینڈ میں احتجاج اور مسجد اقصی میں داخل ہو کر بے حرمتی کرنے کا یہودیوں کا سلسلہ برقرار۔ روزنامہ ممبئی اردو نیوز کے صفحے اول پر انڈیا ٹوڈے کے ایک اسٹنگ آپریشن کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ سناتن سنستھا کے عدالت سے بری ممبر نے دھماکے کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ شیو سینا کی بی جے پی کو وارننگ، رام مندر بناؤ ورنہ رام رام ستیہ ہو جائے گا۔ یو پی میں 4,000 مسلم اردو اساتذہ کی تقرری منسوخ کی گئی ہے، مسلم دشمنی کا ثبوت۔ روزنامہ ہم آپ کے مطابق مسلمانوں کے بعد یوگی اردو کی تباہی کے لیے کمر بستہ۔ تو کس کس کو قید کرو گے؟ یہ پروگرام 12 اکتوبر کو دادر ماٹونگا کلچر سینٹر دادر ویسٹ میں نکھل واگلے کی نگرانی میں ہوگا اور عبدالواجد خطاب کریں گے۔ یہ تھی آج کے اخبارات کی جھلکیاں، کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔